الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. انشاءاللہ امیر اہل سنت کی عطا کردہ نیتوں میں سے چند ایک نیتیں کر لیتے ہیں کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں لے جاتی ہے. تو جتنی نیتیں اچھی ہوں گی تو ثواب میں بھی اتنا ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے. اولاً تو یہی نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں. جب صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو کہنے والے کی دل جوئی کی نیت سے بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا. بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے توجہ سے کان لگا کر بیان سنوں گا. ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے، جھڑکنے، الجھنے سے بچوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. بیان کے بعد آگے بڑھ کر مصافحہ، سلام اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، قاسم نعمت، سراپا جود و سخاوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. چنانچہ سرکار مدینہ منورہ، سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. منقول ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک نوجوان تھا جو متقی پرہیزگار تھا اور مسجد میں کثرت سے آتا جاتا تھا. اس سے ایک عورت محبت کرتی تھی. ایک مرتبہ اس عورت نے اسے اپنے پاس بلایا، یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ خلوت میں آ گیا. پھر اسے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خیال آیا. وہ غش کھا کر گر گیا. اس عورت نے اسے وہاں سے اٹھا کر اپنے دروازے پر ڈال دیا. پھر اس نوجوان کا والد آیا اور اسے اٹھا کر اپنے گھر لے گیا. لیکن نوجوان تھا کہ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ مسلسل کانپ رہا تھا، یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا.
اس کی تجہیز و تکفین یعنی اس کو جنازہ ہوا، اس کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو صبح جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے کہا کہ اس نوجوان کا انتقال ہوا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو لوگوں نے آپ کی مصروفیات اور دیگر معاملات کا تذکرہ کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ جانا ہے۔ چنانچہ آپ قبرستان اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کی قبر کے کنارے کھڑے ہو کر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ترجمہ کنز الایمان: اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو جیسے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو قبر سے آواز آئی، اے امیر المومنین، بے شک اللہ تعالی نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی اور وہ مجھ سے راضی بھی ہو گیا۔ صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا دھوکہ اور سب سے بڑی جرت یہ ہے کہ گناہگار بندہ اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کیے بغیر اللہ عز و جل سے عفو کی امید رکھے، عمل کیے بغیر جزا کا انتظار کرے اور حد سے بڑھنے کے باوجود اللہ عز و جل سے مغفرت کی تمنا کرے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کتنا عجیب دور ہے کہ علم ہونے کے باوجود بھی بندہ کتنی جرت کے ساتھ رب تعالی کی نافرمانی کرتا ہے، جبکہ جس کو علم ہو اس کا خوف زیادہ بڑھتا ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات تو دیکھی جاتی ہے کہ اگر ہم اپنے علماء، صحابہ علیہم رضوان اور ان کے بعد والے علماء کرام رحمہم اللہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات روشن ہوتی ہے کہ خوف خدا عز و جل کا ان پر بہت ہی زیادہ غلبہ رہا کرتا تھا، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو قطعی جنتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے آپ نے یہ بشارت بھی سنی کہ اے صدیق آپ جنتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی خوف کا کس قدر غلبہ ہوتا کہ آپ فرماتے کہ کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا، میں انسان نہ ہوتا۔ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر آپ جنتی ہیں، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خوف خدا کا عالم کہ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ عمر ہلاک ہو جائے گا اگر اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے کہ کاش مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کیا جائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ تو یہ کس قدر
یوں سمجھ لیے کہ دلیری کی بات ہے کہ سب کچھ علم رکھنے کے باوجود بھی ہم گناہوں سے باز نہیں آتے. نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. اگر رمضان کا مہینہ پایا لیکن رمضان کا مہینہ روزے میں گزارنے کے باوجود بھی گناہوں سے باز نہیں آتے. تو اے کاش ہم اپنے ظاہری وجود پر غور کرنے کی عادت ڈالیں کہ ہم جس رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اس کا قہر و غضب کس قدر زیادہ ہے کہ اگر نافرمانیاں کی، گناہ کیے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان گناہوں کے سبب رب تعالی ناراض ہو جائے اور وہ ہمیں اگر گرفت فرما لے گا تو قبر اور حشر میں ہماری کس قدر ذلت و رسوائی ہوگی اور کس قدر ہمیں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. تو جو اپنے ظاہری وجود کو پیش نظر رکھ کر رب تعالیٰ کے قہر و غضب سے ڈرانے کی کوشش کر جائے، بسا اوقات وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے. جیسا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں نقل ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے قریب ایک چراغ جل رہا تھا. اچانک ان کے دل میں گناہ کا خیال آیا. اپنے نفس سے کہنے لگے کہ میں اپنی انگلی اس چراغ کی بتی پر رکھتا ہوں، اگر تو نے اس پر صبر کر لیا تو میں اس گناہ کو کرنے میں تیری بات مان لوں گا. پھر جب انہوں نے اس بتی پر اپنی انگلی رکھی، بے قرار ہو کر چیختے ہوئے کہنے لگے، اے دشمن خدا، جب تو دنیا کی اس آگ پر صبر نہیں کر سکتا جسے 70 مرتبہ بجھایا گیا ہے تو جہنم کی آگ پر کیسے صبر کرے گا؟ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی اگر کوئی اپنے نازک بدن پر غور کرے تو کس قدر ہماری کمزوری ہے کہ معمولی سے مچھر کا کاٹنا برداشت نہیں ہوتا. ذرا گرمی بڑھ جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں، ذرا سردی بڑھ جائے تو بے قرار ہو جاتے ہیں. کوئی کھانے پینے کے معاملات میں 19-20 ہو جائے تو سارا جسم کا وجود ہی درم برم ہو جاتا ہے. اس قدر بڑا کمرہ ہو، اگر اچانک لائٹ چلی جائے اس بڑے سے کمرے میں ہمیں خوف محسوس ہونے لگتا ہے. اگر اللہ تعالی ناراض ہوا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے، تو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جب گناہگار کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا تو اس پر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے. جہنم کی آگ اس کی بھڑکا دی جائے گی. وہ کفن جسے بہت ہی صاف ستھرا اور نیا اجیالہ کفن پہنایا جاتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ گناہگار کو اس کی قبر میں اس کا کفن جہنم کے کفن سے تبدیل کر دیا جاتا ہے، آگ کے کفن سے تبدیل کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی اپنے نازک بدن پر غور کر کے اسی کا تصور لائے کہ آج میں تو دنیا کی اس معمولی سی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، اگر گناہوں کے سبب مجھے قبر اور حشر میں جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑا تو میرا کیا بنے گا. ہمارے اسلاف بزرگان دین کے معمولات دیکھیے کہ وہ اپنے آپ کو ڈرانے کے لیے ایسی نشستیں مقرر فرماتے، ایسے بیانات سنتے کہ جن سے ان کے دل میں خوف خدا عز و جل طاری رہتا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ جاتے اور اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے ڈرایا کرتے تھے. چنانچہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں ڈر والی کچھ باتیں سنائیں. حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کے دن 70 انبیاء کرام علیہ السلام کے عمل لے کر بھی آئیں تو قیامت کے احوال دیکھ کر انہیں حقیر جاننے لگیں گے. اس پر امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر کو جھکا لیا. جب افاقہ ہوا ارشاد فرمایا، اے کعب رضی اللہ تعالی عنہ مزید سنائیں. انہوں نے عرض کی، اے امیر المومنین،
اگر جہنم میں سے بیل کے ناک جتنا حصہ مشرق میں کھول دیا جائے تو مغرب میں موجود شخص کا دماغ اس کی گرمی کی وجہ سے ابل کر بہہ جائے۔ اس پر امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا، پھر جب افاقہ ہوا ارشاد فرمایا اے کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور سنائے۔ انہوں نے عرض کی اے امیر المومنین قیامت کے دن جہنم اس طرح بھڑکے گا، کوئی مقرب فرشتہ یا نبی مرسل ایسا نہ ہوگا جو گھٹنوں کے بل گر کر یہ نہ کہے رب نفسی رب نفسی، یعنی اے رب عز وجل آج میں تجھ سے اپنی بخشش کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تصور کی بالکنی میں اگر جھانک کر دیکھیں تو قیامت کا وہ 50,000 سال کا دن جب سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اس تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر بندے کو ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا، اعمال نامے پیش ہوں گے۔ اور اعمال نامے کس صورت میں پیش ہوں گے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس دن زبانوں کو مہر لگائی جائے گی، جن اعضاء سے گناہ کیے ہوں گے وہ اعضاء گناہوں کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ کتنی بے بسی کا عالم ہوگا کہ آج کوئی ایسی بات اگر ہمیں کہیں پیش کرنی ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ ذرا سا معاملے کو چھپانا چاہیں تو چھپا لیتے ہیں، کوئی ایسی سورس لگانا چاہیں تو سورس لگ جاتی ہے، لیکن کتنی بے بسی کا عالم ہوگا کہ اعمال نامے میں وہ باتیں ظاہر ہو رہی ہوں گی جو لوگوں کو معلوم نہ ہوں گی، جو لوگوں کو معلوم نہ ہوں گی۔ اور آج اگر 4 6 8 10 افراد میں ہماری کوئی کمزور بات ظاہر ہو جائے تو ہم اس بات کی شرمندگی میں ہی پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ تو قیامت کے اس امتحان، قیامت کے اس سوال جواب، قیامت کے اس میزان کا تصور لائیں کہ جب ساری مخلوق جمع ہوگی، ماں باپ بھی ہوں گے، دوست احباب بھی ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے، پیر بھائی بھی ہوں گے، پیر و مرشد بھی ہوں گے، سرکار غوث اعظم بھی ہوں گے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری بھی ہوں گے، خواجہ غریب نواز بھی ہوں گے، سرکار اعلیٰ حضرت بھی ہوں گے۔ ان ہستیوں کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام، انبیاء کرام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی بھی ہوگی۔ اور اس عالم میں اگر ہمارے نامہ اعمال کو جب پیش کیا جائے گا اور اس وقت اگر اعمال نامے کی کمزوریاں سب کے سامنے ظاہر ہو گئیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنا احتساب یہ کرنا بہت لازم ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن شرمندگی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب جہنم مقدر نہ ہو جائے۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے
حشر میں عیب، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ تو ہم اگر کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت پڑھیں تو دیکھیں کہ وہ خوف خدا سے رویا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پڑھیں تو دیکھیں کہ وہ خوف خدا سے رویا کرتے تھے۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کو دیکھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا کرتے تھے، اور جب کبھی ان کے سامنے کوئی ایسا تذکرہ ہوتا ان کی کیفیت ہی تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا اللہ عز و جل اولین و آخرین کو ایک ٹیلے پر جمع فرمائے گا، پھر فرشتے نازل ہو کر صفیں بنائیں گے، اس کے بعد اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل علیہ السلام جہنم کو لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کو اس طرح کھینچیں گے کہ 70,000 لگاموں سے اس کو کھینچا جا رہا ہوگا۔ پھر جب جہنم مخلوق سے 100 برس کی راہ پر پہنچے گی تو اتنی اس کی شدت پیدا ہوگی، اس کی اتنی تیز بھڑک پیدا ہوگی جس سے مخلوق کے دل دہل جائیں گے۔ پھر جب دوبارہ بھڑک پیدا ہوگی ہر مقرب فرشتہ نبی مرسل گھٹنوں کے بل گر جائے گا۔ پھر جب تیسری مرتبہ بھڑکے گی تو لوگوں کے دل گلے تک پہنچ جائیں گے، عقلیں گھبرا جائیں گی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے یا رب میں تیرے خلیل ہونے کے صدقے سے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام عرض گزار ہوں گے یا الہی عز و جل میں اپنی مناجات کے صدقے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے یا الہی عز و جل تو نے مجھے جو عزت دی اس کے صدقے میں صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں، اس مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے سوال نہیں کرتا جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا کیسا غضب ہوگا، کس قدر آزمائشیں ہوں گی کہ یہ ہمارے اسلاف ہمارے بزرگان دین جب ان تصورات کو اپنی کیفیت میں لاتے ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ رو رو کر اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے اور اپنی بخشش اپنی مغفرت کا سوال کر کے اس رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں اس جہنم سے آزادی کا سوال کرتے تھے کہ جس میں لمحہ بھر بھی جانے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ڈر والوں کے لیے، اپنے سے خوف رکھنے والوں پر خصوصی کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک شخص اپنی جان پر گناہوں کے ذریعے ظلم کیا کرتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، میری راکھ پیس کر ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ عز و جل کی قسم اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عذاب دینا چاہا تو ایسا عذاب دے گا جو اس نے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ بس جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی وصیت پر عمل کیا گیا۔
اللہ तबारक व तआला ने जमीन को हुक्म दिया कि इसके जो अज्जा तुझ में हैं इनको जमा कर। जमीन ने हुक्म की तामील की, वो बंदा खड़ा हो गया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उससे पूछा तुझे ऐसा करने का किस चीज ने उभारा था? उस शख्स ने अर्ज की या रब तेरे खौफ ने, ए मौला तेरे खौफ की वजह से मैंने ये अमल किया। रिवायत में फरमाया गया तो उसको बख्श दिया गया। जिंदगी में कभी सोच तो लें, गौर तो कर लें, अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए कि आज दुनिया में जो कारोबार करते हैं उसका अकाउंट्स हमारे पास मेंटेन होता है, जो जेब में हमारी रकम होती है उसको हम मेंटेन करके रखते हैं, अपनी जिंदगी का सारा हिसाब व किताब हमारा मेंटेन होता है, बल्कि आगे की प्लानिंग तक तैयार होती है कि जनाब मेरा जो आने वाला मुस्तकबिल है उसके बारे में मेरी क्या पोजीशन है, मेरी औलाद की क्या पोजीशन है, मेरे घर वालों की क्या पोजीशन है, मकान का क्या ताल्लुक है, ऑनरशिप का है या किराए पर रह रहा हूं, गाड़ियां कितनी हैं, मेरे सब बच्चों को पूरी हो जाएंगी कि नहीं, मेरी बच्चियां अगर छोटी हैं तो जनाब इनकी शादी के मामलात मैंने पूरे करने हैं नहीं करने। इन तमाम तर मामलात पर हम रात दिन गौर करते हैं, नहीं गौर करते, नहीं गौर करते, नहीं सोचते तो अपने आमाल के बारे में गौर नहीं करते। और फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पर कुर्बान कि आप फरमाते हैं कि ए लोगों अपने आमाल का वजन कर लो इससे पहले कि वजन किया जाए। गौर कर लें, सोच लें कि जनाब मैं जब रब ताला के हुजूर मुझे पेश किया जाएगा, मेरे आमाल नामे को जब खोला जाएगा तो उस वक्त मेरी क्या कैफियत होगी, मेरा अकाउंट किस लेवल का बनेगा। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है और मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रब की रहमतों का तस्करा करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक शख्स को जहन्नम से निकाला जाएगा, रब ताला के हुजूर पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि मैंने तुझे जहन्नम में डाला, तुझ पर कुछ जुल्म तो नहीं हुआ। वो अर्ज करेगा कि मौला यकीनन ये तेरा अदल ही था, मैंने गुनाह किए जिसके सबब मुझे जहन्नम में डाला गया था। हुक्म होगा इसे दोबारा जहन्नम में डाल दो। जैसे ही वो अपने लिए जहन्नम का हुक्म सुनेगा, रिवायत में फरमाया गया कि वो दौड़ता हुआ जहन्नम की तरफ चलेगा। उसे बुलाया जाएगा कि इसे दोबारा पेश किया जाए, पूछा जाएगा कि तुझे जहन्नम में का हुक्म हुआ, लोगों को तो घसीट घसीट कर जहन्नम में डाला जा रहा था, तूने जहन्नम की तरफ दौड़ क्यों लगाई। अर्ज करेगा मौला सारी जिंदगी तेरी नाफरमानी की, अब अगरचे जहन्नम में जाने का हुक्म था, हुक्म तो तेरा था, बस यही ख्याल किया कि आज अमल कर लूं, आज अमल कर लूं। उसके इस अमल के सबब हुक्म होगा इसे जन्नत में दाखिल कर दो। रब ताला की रहमत से उम्मीद बांधिए। अगर जिंदगी में बतकाज़े बशरियत गुनाह हुए तो रब की रहमत है, रब की रहमत है कि उसने हमारी गिरफ्त ना फरमाई। ये आंखें उसने दी, इन आंखों से हमने वो देखा जो ना देखने का हुक्म था, लेकिन रब कितना करीम है कि हमें अंधा नहीं किया। इन कानों से क्या सुना, वो सुना जिसके सुनने की मुमानियत की गई, लेकिन रब कितना करीम है, उसने हमें बहरा नहीं किया। इस जबान से हमने वो कुछ बोला कि जिससे बचने का हुक्म था, फिर भी हमने वो बोला। रब कितना करीम है कि हमें गूंगा नहीं किया। हाथों को देख लें, नाफरमानियां करने के बावजूद भी ये हाथ सलामत हैं। पैरों को देख लें, ना जाने कैसे कैसे मकामात पर ये उठते जाते हैं, लेकिन रब कितना करीम है कि ये पैर हमें वापस नहीं लेता। कैसे कैसे गुनाह दिन भर हो जाते हैं, मगर गुनाहों के सबब ये हमारे चेहरे को सियाह नहीं करता। कितना करीम परवरदिगार है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, रब की रहमत से उम्मीद रखते हुए नियत कर लीजिए, नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आइंदा जिंदगी शरीयत और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है। वो जब करम फरमाता है तो कैसी तकदीरें बदलती हैं। ये इसके मनाजिर दावत इस्लामी के मदनी माहौल में बकसरत मिलते हैं कि जो कल तक मुआशरे के बिगड़े हुए कहलाते थे, मुआशरे के धुतकारे हुए कहलाते थे,
لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں نے آج انہیں لوگوں کی آنکھوں کا تارا بنا دیا۔ آئیے میں آپ کو ایک مدنی بہار عرض کرتا ہوں۔ مہاراشٹر ہند کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی سے قبل میں مرض عصیاں میں انتہا درجے تک مبتلا ہو چکا تھا۔ دن بھر مزدوری کرنے کے بعد جو رقم ملتی، رات کو اسی سے معاذ اللہ شراب خرید کر خوب عیاشی کرتا، شور شرابہ کرتا، گالیاں تک بکتا اور والدین و اہل محلہ کو خوب تنگ کرتا۔ اس کے علاوہ میں پرلے درجے کا جواری اور بے نمازی بھی تھا۔ اسی غفلت میں میری زندگی کے ایام ضائع ہوتے جا رہے تھے۔ آخر کار میری قسمت کا ستارہ چمکا۔ ہوا یوں کہ خوش قسمتی سے میری ملاقات دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی سے ہوئی۔ انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دلائی۔ مجھ سے انکار نہ ہو سکا۔ میں ہاتھوں ہاتھ 3 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ مدنی قافلے میں عاشقان رسول کی صحبت ملی اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسائل بھی سننے کو ملے، جس کی برکت یہ حاصل ہوئی کہ مجھ جیسا پاپی، پکا بے نمازی، شرابی، جواری تائب ہو کر نہ صرف نماز پڑھنے والا بن گیا بلکہ صدائے مدینہ لگانے اور دوسروں کو مدنی قافلوں کا مسافر بنانے والا بن گیا۔ الحمدللہ میری انفرادی کوشش سے اب تک 30 اسلامی بھائی مدنی قافلوں کے مسافر بن چکے اور اس وقت میں ایک مسجد میں مؤذن ہوں اور خوب مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید باندھتے ہوئے آئیے رجوع کیجئے، لیکن یہ یاد رکھیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے توبہ کی جو شرائط بیان فرمائی وہ یہی ہیں کہ جو کچھ ہوا اس پر ندامت ہو، اقرار ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو۔ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا لیں اور رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لیں اور اللہ کی رحمت سے یہ امید بھی رکھیں کہ میں اگرچہ بہت گناہ گار ہوں مگر میرے رب عز وجل کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ توبہ استغفار کرتا ہے رب کی رحمت جوش پر آتی ہے اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو زمین بھی اس گناہ کی گواہ بنتی ہے، اعمال لکھنے والے بھی گناہ کے گواہ بنتے ہیں، اور جس مقام پر وہ گناہ کرتا ہے وہ مقام بھی اس کے گناہ کے گواہ بنتے ہیں۔ لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے رب کی بارگاہ میں تو اللہ کی رحمت دیکھیں کیسی برستی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس کی توبہ قبول فرماتا ہے تو اعمال لکھنے والے فرشتوں کو بھی اس کے گناہ بھلا دیتا ہے۔ جس زمین پر اس نے گناہ کیا ہوتا ہے وہ زمین کو بھی وہ گناہ بھلا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب قیامت کے دن وہ حاضر ہوگا تو گناہوں سے پاک و صاف ہوگا۔ تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت سے امید باندھتے ہوئے آئیے رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں، یہ عزم اور یہ پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اب ہماری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ پورے روزے رکھیں گے، انشاءاللہ بغیر کسی شرعی مجبوری کے ایک روزہ بھی قضا نہیں کریں گے، انشاءاللہ اپنی آنکھوں کو بھی حرام سے بچائیں گے۔ اور امیر اہل سنت کا جو درد ہے کہ ہر اسلامی بھائی کو جو آپ نے یہ میسج دیا ہے کہ زندگی میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 30 دن اور عمر بھر ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر، اس کو کچھ اپنی زندگی کا کوئی ایسے شیڈول میں لائیں، اس کو کوئی شیڈول میں لائیں کہ 3 دن میرے ہر ماہ 3 دن قافلے کے لیے نکلیں اور میں سال میں اس مہینے 30 دن کے قافلے میں سفر کروں، یہ میری فکس ڈیٹ ہو اور فلاں تاریخ کو انشاءاللہ میں 12 ماہ کا سفر کروں گا۔ تو اس طرح سے کوئی شیڈول بنائیں۔ دیکھیں زندگی گزر ہی جانی ہے،
खबरें हम लोगों की मरने की सुनते ही हैं, अपनी भी तो खबर आम होनी ही है ना, मैसेज हमारे नाम का भी तो कभी चलना ही है ना कि भाई फलां का इंतकाल हो गया। तो जिस तरह हम किसी के मरने पे हैरान होते कि अरे इसका इंतकाल हो गया, तो अपना भी हैरान हो रहे होंगे कि अरे इसका इंतकाल हो गया, भला चंगा तो था। लेकिन फिर क्या होता है? यही गुस्ल होता है, यही कफन होता है, यही आखिरी दीदार होता है, यही कंधों पे लाते हैं, यही जनाजा ले जाते हैं, यही कब्र में उतारते हैं, मट्टी डाली आ गए, खत्म। याद करते हैं, पहले 2-3 दिन रोजाना आते हैं, फिर हफ्ते में आते हैं, फिर महीनों में आते हैं, फिर साल में आते हैं, भूल जाते हैं कि ये भी कभी हमारे साथ था। तो ये जिंदगी का एक सफर है, जो सबके साथ हो रहा है वही अपने साथ भी होगा। तो बहरहाल जिंदगी बहुत मुख्तसर है, तो कोई ऐसा बड़ा काम करें, कोई ऐसा बड़ा काम करें कि जो आते हुए दिनों में हमारी याद दिलाए कि फलां था, कैसी मस्जिदें बनाने का शौक था इसको, कैसे मदरसे आबाद करने का शौक था, कैसा ये घर घर मदनी चैनल को ऑन कराने के लिए कोशिश करता था, ये भी नहीं किए अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इस तरह से इन मदनी कामों में अपने आप को मसरूफ करें। दावत इस्लामी ने कभी भी किसी से कोई ऐसा कारोबार नहीं कर रहा था कि जनाब सारा कारोबार छोड़ो और आप इस काम में लग जाओ। अगरचे वक्त का तकाजा है, वक्त का तकाजा है कि इंसान अपनी बेहतरीन सलाहियतें, अपना बेहतरीन टैलेंट, बेहतरीन वक्त, बेहतरीन माल या अल्लाह की राह में इस वक्त खर्च करें कि जिस तेजी के साथ बुराइयां फैल रही हैं, इस तेजी के साथ नेकियां नहीं फैल रही हैं। जितना माल बुराइयों को फैलाने पे खर्च हो रहा है, इतना माल नेकियों को फैलाने में खर्च नहीं हो रहा है। नतीजा यही है कि बुराइयां बढ़ते 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 आज किस कदर गलबा है। तो हम सोचें कि अगर इस सैलाब को नहीं रोका गया और हम तो चले किसी तरह बच बचा कर निकल भी गए, हमारी औलाद का क्या होगा? इसका क्या बनेगा? कौन इनकी हिफाजत करेगा? कौन इनके अखलाक को दुरुस्त करेगा? कौन इनकी तरबियत करेगा? तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस मामले में गौर व फिक्र की आदत डालें। और जब गौर व फिक्र की आदत डालते हैं तो इंसान कुछ कैलकुलेशन करता है, कुछ वक्त फ्लेक्सिबल करता है अपना, क्या वाकई बहुत हो गई, अब थोड़ा इस शेड्यूल पर भी चलना चाहिए। तो जब इस तरह का शेड्यूल बनता है ना, और जब ऐसी जिंदगी गुजारने में इंसान मसरूफ हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह देखा है बहुत कामयाब जिंदगी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे सेठों को देखा है जिनको उनके बेहतरीन बिस्तर पर नींद नहीं आई, जिनको इनकी एसी वाले कमरों में नींद नहीं आई, बंगलों में नींद नहीं आई, इस्लामी भाइयों की बात मानी, काफलों में सफर किया, मस्जिद के फर्श पे नींद आ गई इसको। ऐसे सेठों को देखा है कि जिसको बहुत टेंशन था, ऐसा टेंशन था कि कोई दवा कारगर नहीं होती थी, इस्लामी भाइयों ने सारी दवाइयां छुड़वा दी उनकी, और आज माशाल्लाह वो दीन की खिदमत भी करें। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने अपनी जिंदगी को कुछ सिस्टमेटिक किया। तो आप भी कोशिश करें और अपने शेड्यूल को इस तरह का मैनेज करें कि जब इज्तिमा का टाइम हो, इज्तिमा में शिरकत करें। कुरान पढ़ने का शौक है, आइए दावत इस्लामी आपको कुरान भी पढ़ाती है। कि इल्म हासिल करने का शौक है, मदनी काफलों में सफ़र करें। अल्हम्दुलिल्लाह मसू मदीना बालिगान ये भी यहाँ कायम है, इनमें शिरकत करें। एडजस्ट करें अपने आप को, और वक्त की पाबंदी के साथ आप इज्तिमात में शिरकत को अपना मामूल बनाएं। तमाम इस्लामी भाई नियतें करें कि कम से कम 11 जुमेरात पाबंदी के साथ हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करेंगे। कौन कौन नियत करता है? माशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।